جی، آج کی ہماری جو نیکسٹ لاسٹ آیت ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطلی یعنی باطل طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کے مال نہیں کھاؤ، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو، تجارتن تجارت، ان ترادن باہمی رضامندی کے ساتھ، منکم تمہاری، ولا اور نہیں، تقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، انا بے شک، اللہ کانا ہے، بکم تم پر، رحیما رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اس آیت میں اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سوری ایک منٹ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، یعنی باطل طریقے سے اپنے مالوں کو نہیں کھاؤ۔ مطلب کیا ہے باطل طریقے سے؟ مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دھوکے سے، چوری سے، فریب سے، ایکسیٹرا وغیرہ ایسے معاملات سے کسی کا مال نہیں کھاؤ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، عزت، خون جو ہے نا حرام ہے، ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کی عزت، کوئی کسی کا مال، کوئی کسی کا خون نہیں وہ کر سکتا ہے، اس کا احترام ہے، یہ حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تو سبحان اللہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ غیر شرعی طور پر، یعنی غیر طریقے سے، باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھاؤ، حرام مال سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم لوگوں نے پڑھا، ایک ہوتا ہے حرام طریقے سے، ایک حرام مال یہی نہیں ہوتا کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے سود کا کیا تھا، یہی چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ مال باطل طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو جو ہے نا چوری کر کر، فراڈ طریقے سے، فریب دے کر، اسی طرح وراثت کا مال، ناحق کسی کا مال لے لینا، وراثت میں ان کا وہ نہیں دینا، کسی بڑے بھائی کا حق ہے وہ چھوٹا بھائی لے لے، یا چھوٹے بھائی کا حق بڑا بھائی لے لے، تو یہ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان تکون تجارتن ان ترادن منکم، یعنی کہ اگر تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی ایسی تجارت ہو جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارتی اور خریدنے والا صرف اس حالت میں جدا ہو کہ دونوں ایک دوسرے پر سے راضی ہو، یعنی کہ تجارت یہ نہ کہے خریدنے والا، بائر اینڈ سیلر، یہ دونوں کا معاملہ کیا ہو، دونوں یہ سمجھے کہ ہاں میں جو خریدا وہ صحیح ہے اور وہ سامنے والا جو اماؤنٹ لیا ہے وہ صحیح ہے، تو یہ معاملہ ہونا چاہیے، دونوں راضی رہے کہ ہاں اس نے صحیح کہا، صحیح لیا اور پیسے بھی صحیح لیا، اور یہ نہیں کہ بعض وقت آکشن کا معاملہ ہو جائے اور سبحان اللہ اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ بولی زیادہ لگا دے تاکہ جو ہے نا دوسرے کو جو ہے نا ایک چیز کی قیمت بہت زیادہ وصول کر لے، تو یہ غلط طریقے سے بیچنا ہے۔ پھر اسی طرح چوری کا، کسی کے گھر پر چوری، ڈکیتی والا معاملہ ہو تو یہ ہے باطل طریقے سے۔ تو یہ ہے باطل طریقے سے، یعنی غلط طریقے سے کسی کے مال میں خیانت کر کے غلط طریقے سے اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر تجارت ہو یعنی دونوں کی رضامندی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، لین دین کا والا معاملہ ہو، یہ کوئی کسی سے لے رہے ہیں، بائر اور سیلر ہے، تو دونوں کی رضامندی میں ہو، رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو قتل نہیں کرو۔ اب ایک معنی تو اپنے نفسوں کو قتل نہیں کرو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو،
اپنے نفس کو قتل نہیں کرو یعنی خود اپنی جان نہیں لو، جس کو خودکشی، اور اکثر اہل علم اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں خودکشی کے تعلق سے کہ اپنے نفسوں کو قتل نہیں کرو، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کے حکم سے ہماری یہ جان ہے، ہم اس کو جب چاہے جس طرح چاہے نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی نہیں ہے ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں نہیں ہے خودکشی کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بھی قتل نہیں کرو۔ اور ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، آپ یہاں پر دیکھیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ غور سے سنیں کتنی یہ ڈرانے والی حدیث ہے۔ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی بہت زیادہ عذاب دے گا۔ کون سے ہیں وہ لوگ؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی یہ کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہ ہے پہلا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے، یعنی وہ مال اچھا نہ ہو، یعنی غلط مال ہو اور اس پر قسم کھا کر وہ بیچے، اور احسان جتانے والا، یعنی کام کر کر یا کچھ نیکی کر کر احسان جتانے والا، اور تیبند نیچے لٹکا کر چلنے والا، یعنی اس کی غرور کی علامت ہے، کبھی آپ دیکھے ہوں گے کوئی پرنسس وغیرہ جب جاتی ہے، کوئین وغیرہ، پورا اس کا نیچے لٹکتا رہتا ہے اس کا گاؤن، تو اس سے منع کیا گیا ہے، تیبند لٹکانے والا۔ یہ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ تو جھوٹی قسم بیچ کر مال بیچنے والا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر، دھوکہ دے کر، یعنی غلط چیز کو، یعنی اس کا عیب چھپا کر، نقصان والی چیز، ٹوٹی پھوٹی چیز کو قسم کھا کر اچھی چیز ہے بول کر بیچ دینا، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے کسی کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے، ناحق کے ہر طریقے کا یہاں پر یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسے منع کیا گیا ہے، جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو۔ باطل طریقے سے یعنی کیا ہوتا ہے؟ ناحق کھانا، اور جس میں کسی کا دوسرے کا نقصان ہو۔ تو یہ ہمارا اسلام اس چیز کی یہاں پر منع کر رہا ہے۔ پہلے تو حرام مال میں یہ بھی ہم لوگوں نے سود کا دیکھا تو یہ شامل نہیں ہے، جائز اور حلال طریقے سے مال ہونا چاہیے۔ کسی کو غلط طریقے سے چیٹ کر کے، فراڈ طریقے سے، آج جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، دھوکے سے کسی کی پراپرٹی ہڑپ لے کر، کسی کا وراثت کا حصہ ہڑپ لے کر، کسی کو دھوکہ دے کر، چیٹ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، یہ سب چیزوں سے اسلام ہم کو منع کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حرام طریقے سے جو ہے نا، صرف کھانے کا، یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ تاکلو، یہ کھاؤ پیو، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ حرام طریقے سے کھانا پینا نہیں، ٹھیک ہے میں وہ حرام طریقے سے جو ہے نا گھر بنا لیتا ہوں، کھاروں تو نہیں نا، ایسے ایسے جواز، ایسے ایسے جو ہے نا جسٹیفیکیشن لوگ نکالتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی کثرت ہونا، یہ ہرس تم کو قبروں تک لے کر جا گیا، اتنی زیادہ ہرس ہو گئی ہے کہ تم یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، مرتے دم تک بھی اسی مال کی ہرس اتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے نا اسی بات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، دھوکہ دے کر، یعنی کسی مال کو ہیلا سازی کے ساتھ، ہیلا بازی بنا کر، یعنی معاملات کچھ ہے کچھ کا کچھ پیش کر دیں، ٹوٹی پھوٹی چیز ہے، یعنی ایک سستی چیز ہے اس کو مہنگی بتا کر، جس طرح آکشن کی مثال میں نے ابھی دی تھی، اس طرح سے مال کو نہیں بیچنا چاہیے، ناحق کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ دھوکہ ہو، چوری ہو، فریب ہو، اللہ منع کر رہا ہے اس آیت میں ہم کو۔ پھر سے دوبارہ اس آیت کو ہم کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو،
بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارتن تجارت ان ترادن باہمی رضامندی کے ساتھ منکم تمہاری ولا اور نہیں تقتلو تم قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو انا بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہ تھی آیت، اور اس آیت کا مورل کیا ہے کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، جس میں چوری ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، اللہ منع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ اللہ کہتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، احسان جتانے والا، ٹھیک ہے، فیور کر کر فیور کو جتانے والا، اور تیبند نیچے لٹکا کر چلنے والا۔ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نہیں بات کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ یعنی جو دھوکے سے، جھوٹی قسم کھا کر، دوسروں کا نقصان کر کے مال بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی ان سے بات کرے گا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ، یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ یعنی کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یتیموں کا مال کھانا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ دینا، پھر وعدے پر جو ہے نا مال نہیں لوٹانا، یہ سب باطل طریقوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام طریقے اور باطل ذرائع سے مال کمانے سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور رزق حلال کمانے والا اور اس پر ہی اتفاق یعنی قناعت کرنے والا بنائے۔ حلال روزی کم ہو مگر اس پر ہم کو قناعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ کرے کہ ان آیتوں سے ہم سبق لینے والا بنے اور ہماری زندگیوں میں اس کو اپنانے والا بنے۔ یہ صرف کہنے سننے کے لیے نہیں، اللہ کرے کہ ہم کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان پر عمل کر کے ہماری زندگیوں کو ہم تبدیل کریں، کیونکہ عمل سے ہی زندگی ہے اور عمل سے ہی آخرت میں ہے۔ ہمارا عمل ہی ہمارے اعمال نامے میں ہوگا۔ ہمارا علم جتنا بھی ہم حاصل کر لیں وہ بے مطلب ہے، بے مقصد ہے، جب تک اس میں عمل نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہم عمل بہترین اپنانے والا بنے، تاکہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے شارٹ کمنگز، ہمارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور آگے کی زندگی ہم کو بہترین انداز میں، بہترین طریقے اور سلیقے سے گزارنے والا بنائے، جو اس قرآن کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔